حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده وسبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وكشف الامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فعليه افضل الصلاه والتسليم على اله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں چاہتا ہوں کہ آج ہر کوئی نزدیک ہو کے بیٹھے. امام القائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا وہ انتہائی گہری بات ہے. یہ ایک بنیادی باثمر گفتگو ہو سکتی ہے. آخرت کی حقیقت، آخرت آخرت آخرت. اللہ نے یہ لفظ بار بار استعمال کیا ہے اور قرآن کے تقریباً ہر صفحے پر ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابن آدم کے لیے آخری نبی کے طور پر مبعوث ہوئے، اپنی ہر بات اور ہر فعل میں آخرت کا ذکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت اسی قدر حقیقی ہے جتنی کہ ہمارے پاؤں کے نیچے زمین. اصل کامیابی اور ناکامی دراصل آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہے، جس کے لیے واحد نگران اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس حیات میں ایسی کسی چیز کی کوئی قدر نہیں اگر وہ قیامت والے دن ان کے کام نہ آئے. آخرت کے بغیر اسلام کا کوئی وجود نہیں اور کوئی باہوش مسلمان اس بات کو فراموش نہیں کر سکتا کہیں وہ قیامت والے دن گھاٹے میں نہ رہے. پھر بھی آخرت کو آنکھوں سے اوجھل کرنا انتہائی آسان ہے، یہاں تک کہ ہم مومنوں کے لیے بھی. کیا اس اہم حقیقت کو یاد رکھنے میں ناکام رہنا یا فراموش کرنا انتہائی آسان ہے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں بوتے ہیں وہی آخرت میں کاٹیں گے، اور یہ کہ نیکی یا بدی کے لیے ہم اپنی فصل کاشت کرنے میں مصروف ہیں. ہماری موجودہ زندگی کا ہر لمحہ آخرت کو فراموش کرنے کی بہت سی وجوہات رکھتا ہے. اول، ہمیں آخرت کھلی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہیں. دوم، ہمیں اس کا کچھ تجربہ بھی نہیں. اور سوم، یقیناً ہم نے خود کو کئی اطراف سے گھیر لیا ہے. یہ ہر نوع و اقسام کی دنیا جو ہماری نظروں کے سامنے کھلی پڑی ہے ہماری تمام توجہ، وقت اور توانائی ضائع کر دیتی ہے. یہ دنیا ٹھوس اور مستقل دکھائی دیتی ہے اور موت ہمیں بہت دور لگتی ہے، اور آخرت محض غیر ضروری شے معلوم ہوتی ہے جس میں فوری کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے آسان ہے. یہ آخرت کا سوال ہی ہے جس سے ہمارے ذہن آزمائے جاتے ہیں. آخرت کی طرف ہمارے رویے کا مکمل انحصار ہمارے ایمان کی قوت پر ہے. اپنے ایمان کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے اور اس کی مسلسل ترقی یقینی بنانے کے لیے ہمیں اسے غذا فراہم کر کے پرورش کرنی ہوگی. یہ صرف اللہ کی طرف ہماری بھرپور توجہ اور قرآن و سنت کے ذریعے ہی ممکن ہے. اس سلسلے میں یہ خود سے پوچھنے میں ہماری مدد کرے گی کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے. اول، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں اور ہمارے پاس سب شہادتیں موجود ہیں جو یہ یقین کرنے کے لیے کافی ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے. اور اسی طرح ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سچ ہے، کوئی اس سے زیادہ سچا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو، اور کیونکہ اللہ نے اس کتاب میں آخرت کو انتہائی اہمیت دی ہے اس لیے مسلمانوں کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے. دلوں میں پیدا ہونے والی ہر الجھن جو قرآن کی صداقت سے متعلق ہے، اس کا حل فطری طور پر ایک مسلمان کی رہنمائی آخرت کی حقیقت کی طرف کرے گا.
ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، جن کی حیات طیبہ کی یہ تفصیل ہمارے سامنے ہے۔ دراصل ان کے مقابلے میں تاریخ انسانی میں کوئی اور شخص موجود نہیں جس کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں قائل کرتی ہے کہ ان کے بارے میں غلط کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی جو بھی خدمت کی کبھی ان سے اس کا اجر طلب نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر کوششیں اور مشکلات کو برداشت کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی تھا۔ قرآن زور دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ کہہ دو کہ میں نے تم سے کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ اللہ کے ذمے ہی ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ حتیٰ کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود بھیجتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک ان کے مراتب بلند کرتا ہے، اللہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ قائم ہے۔ لیکن جب ہم درود میں دعائیہ کلمات ادا کرتے ہیں جو خدا کی نگاہ میں دعاؤں کے رد نہ ہونے کا ایک ذریعہ ہے، وہ اللہ ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، بے غرض ہے اور تمام انسانوں کا خیال رکھنے والا اور خود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور اپنی سوچ کی صلاحیت کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم اپنے عقیدے کی تصدیق پا سکتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ذہنوں کو بند کر دے، اس کے برعکس یہ ہمیں سوچنے پر ابھارتا ہے۔ اللہ بار بار ہمیں غور کرنے اور اپنے مشاہدے سے سبق حاصل کرنے کی تلقین فرماتا ہے اور ہمارے نہ سوچنے پر ہماری سرزنش کرتا ہے۔ سوچ و بچار کرتے ہوئے ہم خود سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آخرت کے بغیر زندگی ہمیں کیسی نظر آئے گی؟ اگر آخرت نہ ہو تو زندگی کا کیا مقصد و مطلب رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آخرت کے بغیر سب کچھ بیکار، بے ترتیب اور بے قدر ہے۔ اس کے بغیر دنیا ایسی جگہ بن جائے جہاں غلط اور صحیح، نیکی و بدی یکساں اور بے معنی ہو۔ ایسی صورتحال میں زندہ رہنے کا کیا جواز اور ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس حالت میں انسان کے پاس سوائے مایوسی کے کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن اس سے قبل کہ انسان مایوسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، وہ اپنی ارد گرد کی کائنات پر نظر دوڑا سکتا ہے اور اس کے متعلق سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے کیا شاندار حسن تنظیم، باہمی موافقت اور توازن اور ہم آہنگی اس کائنات میں قائم کی ہے۔ اس ہم آہنگی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً یہ سب چیزیں خود بخود یا حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہو گئیں۔ یقیناً اس کے پیچھے ایک برتر قوت، فہم و حکمت والی ہستی موجود ہے۔ ان تمام خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے اور اپنی کائنات میں لاگو کرنے کے پیچھے وہی ہستی کار فرما ہے جو اس کی رہنمائی اور اسے کنٹرول کرتی ہے، اور یہ ذریعہ ایک اور غیر مرئی ہونے کی ضرورت ہے۔ کائنات میں ہم آہنگی کی موجودگی بغیر کسی نقص کے اس ہستی کے یکتا ہونے کی شہادت دیتی ہے۔ You are more worried about people catching you than Allah subhanahu wa ta'ala seeing you. آپ اپنے میل جول والے لوگوں کے متعلق پریشان ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ صورتحال ایک اہم سوال کو جنم دیتی ہے، اگر وہ ذریعہ یا ہستی جو اس بات ترتیب اور ہم آہنگ کائنات کو وجود میں لا سکتی ہے، کیا وہ انسانوں سے لا تعلق رہے گی جو اس کائنات کی سب سے نفیس اور پیچیدہ شے ہے؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ کائنات کا ہر عنصر ایک اصول اور قانون کے تحت ایک دوسرے میں پیوست ہے۔ تو کیا وہ انسان کو بغیر کسی کلی اور قاعدے کو استعمال میں لائے ہوئے چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بات ترتیب کائنات میں بے ترتیبی کا عنصر رکھ دیا گیا ہے۔ عقل کسی منصوبے کا تقاضا کرتی ہے اور ہدایت، کیونکہ یہاں ہمیں کائنات کی دیگر تمام عناصر اور ان کے مابین پائے جانے والے فرق کو پہچاننا چاہیے، جبکہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی رہنمائی کی پیروی کرتا ہے۔ انسان اپنی مرضی کا مختار ہے اور اسے اپنا اختیار استعمال کرنے کی آزادی ہے۔ تاہم انسان کی حالت دوسرے عناصر سے اس لیے مختلف ہے کہ انسان کی ہدایت کا جو منصوبہ ہے وہی مختلف ہے، کیونکہ انسان صحیح انتخاب نہیں کر سکتا کہ اسے کس رویے کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ اس کے محاسبے کے لیے ایک علیحدہ انتظام کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے استعمال سے کیا کمایا۔
اس کے لیے تمام فریقین کی موجودگی جو اس میں ملوث ہے اور تمام شہادتوں کا ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر موجود ہونا ضروری ہے، اور جج ہر کسی سے عادلانہ برتاؤ کرے گا جس کی اہلیت کے متعلق کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس سے پہلے کہ انسان کو اس کے اعمال کا فیصلہ سنایا جائے، اسے ان بنیادوں کا علم ہونا ضروری ہے جن پر اسے پرکھا جا رہا ہے۔ کائنات کے باریک سے باریک ذرے کا بالترتیب مشاہدہ کرتے ہوئے ایک انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں ترتیب و توازن کی بنیادیں موجود ہیں۔ اگر وہ اسے تلاش کرے تو اسے مل جائیں گی۔ انسان سوچنے کی خالص اور روحانی صلاحیت اور عکس کے ذریعے آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے جہاں اس کو اپنی موجودگی کا احساس ہو اور اپنے برتر خالق کی صلاحیت کا اندازہ ہو۔ کبھی نہ ناکام ہونے والے اور حتمی ہدایت کے ذریعے کی ضرورت محسوس ہو اور ارتقاء کے آخری لمحے کی آمد لازمی ہو جب تمام الجھاؤ اور تمام جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ایک ایسا لمحہ جہاں کچھ خرابی اور کوئی عذر نہ رہے، یہ انتہائی ضروری اور گہری سچائی ہے جنہیں جاننے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور جنہیں وہ اپنی کوشش سے محسوس کر سکتا ہے، اور یہی اسلام کے دل سے نکلے ہوئے پیغام میں سے ایک ہے۔ اس طرح سوچ میں کوئی مستقل یا پیچیدہ فلسفہ ملوث نہیں ہے، یہ سب ایک عام فہم انسان کی پہنچ میں ہے اور اسے حاصل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی حتمی اور روحانی قسمت پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی کوششوں سے مزید آگے بڑھ سکتا ہے۔ گو کہ انسان اس کے عظیم سرچشمے کی پوری طرح شناخت اور اس کی منشا سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں اسے عظیم سرچشمے کی طرف سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا احساس ہی دراصل دانائی کا طلوع ہے۔ اس ضمن میں اللہ کی طرف سے وحی کا نزول اور انسان کو خبردار کرنے اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا نزول مناسب ذریعہ ہے جو باحفاظت آخرت کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انسانوں میں نبی کی ضرورت نہ صرف اللہ کا پیغام دینے کے لیے ضروری ہے بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انسان کو سمجھائے کہ اس وحی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ بس انسانوں کے لیے اللہ کا منصوبہ تین چیزوں کے ذریعے تکمیل پاتا ہے، یعنی وحی، انبیاء اور آخرت۔ ہم ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر کچھ سمجھ نہیں آتی، ان کے بغیر سب کچھ الجھا ہوا اور بے ترتیب نظر آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کرنے کو جو رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت سے متعلق اپنی بصیرت کو حقیقت سے ہمکنار کریں اور تازہ دم بنائیں اور اپنے آپ کو کام کے لیے تیار کریں۔ یہ آخرت سے متعلق ہماری بصیرت ہی ہے جو اس زندگی کا فہم ادا کرتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے محبوب اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمیشہ موجود ہے۔ اس حدیث سے آخرت کے متعلق ان کا فرمان کتنا حقیقت پسندانہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم یہاں کھڑے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر کچھ حاصل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر انگوروں کے ایک گچھے کو لے لیا، اور جنت میں جا کر تم بھی انہیں کھا سکتے ہو۔ متعدد احادیث ایسی موجود ہیں جنہیں پڑھ کر یہ احساس ابھرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور اپنے ساتھیوں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کر لیا ہے تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا چاہیے۔ آئیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں آخرت کے بارے میں اپنے تصور کو واضح اور یقینی بنائیں۔ دنیا و آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے بعد شیخ نے یوں گفتگو کا آغاز کیا کہ اور دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں، اور جو متقی ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھو گے؟ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا احاطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس کا کردار ان جیسا ہو جاتا ہے جو صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بنائے قوانین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور جن سے اللہ نے انسان کو منع فرمایا ہوتا ہے ان سے بچتا ہے۔ لیکن اگر کامیابی صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوتی تو ایسے میں وہ دنیا و آخرت
دونوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس موضوع کا مکمل سمجھا جانا مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اسے اس دنیا و آخرت کی حقیقت کا احاطہ کرنا چاہیے۔ اس تفہیم کا فائدہ اس کے اعمال سے چھلکتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں کی تصدیق کرتا ہے۔ امام مسلم مستعرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسناد کے مجموعے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی غیر اہم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبونا چاہے تو دیکھے گا کہ انگلی سے کیا چپکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس حکایت پر غور کریں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیان کی ہے۔ ایک طرف آپ کے سامنے سمندر ہے اپنی وسعتوں اور گہرائی کے ساتھ، اور دوسری طرف آپ کے پاس چند قطرے ہیں۔ دونوں کے فرق اور وسعت پر غور کریں۔ چند قطروں کا کس طرح سمندر کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنی ساری توجہ چند قطروں کی جانب مرکوز کرے اور تمام سمندر کو نظر انداز کر دے تو اسے بے وقوف سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, لولا تذنبون خشيت عليكم ما أكبر من ذلك العجب العجب. If you were not to sin, then I would be worried, I would fear something greater for you. العجب العجب. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر اس دنیا کا آخرت سے موازنہ کیا ہے تاکہ امت کے دل میں گھر کر جائے۔ امام مسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند روایات پر اپنے مجموعے میں روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی سے گزر رہے تھے تو آپ نے مردہ بکری کا بچہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اوپر اٹھا کر کہا کہ تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ ہم نے کہا کہ اگر کوئی ہمیں یہ مفت بھی دے تو ہم قبول نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی مثال اس مردہ جانور کی طرح ہے۔ ذرا اس نقطے کی نزاکت ملاحظہ فرمائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی کہ اس دنیا کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے مردہ جانور کی لاش۔ اس حقیقت کی شدت پر غور کریں جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی قسم کھانے پر مجبور کیا۔ بادلوں کی گھن گھرج سنی جا سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلائے جا سکتے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور حدیث جسے امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے سہل بن سعید کی سند پر اکٹھا کیا ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا خدا کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ نہ دیتا۔ یہ دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے باوجود مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو آخرت کی حقیقت اللہ کی نظروں میں کیا ہو سکتی ہے؟ وہی آخرت جسے ہم ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ ہم نے آخرت کو اپنی آنکھوں سے محو کر دیا ہے اور اپنی توجہ اس دنیا کی طرف مبذول کر لی ہے۔ اس دنیاوی خوابوں اور خواہشات کا موازنہ ہم آخرت سے کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں مرتبہ درود بھیجے جنہوں نے اپنی امت کو اس دین کے سچ اور آخرت کی حقیقت کو باور کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امام البخاری اپنی احادیث کے مجموعے میں سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تازیانے کے برابر ایک مقام اس تمام دنیا اور اس میں موجود تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبردار کرنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دنیا کے بدلے میں آخرت بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی توجہ ان کی اس سودے بازی کی طرف دلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں زندہ قیام کرنا پڑتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ کیسا شرمناک بیان ہے جو وہ دیتے ہیں۔ انہیں اپنے سودے کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کیا حاصل کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں کیا لوٹا رہے ہیں، بلکہ وہ تو دنیا کے تمام فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ اگر وہ دنیا کے تمام فوائد حاصل بھی کر لیتے تو کیا وہ اس سودے میں کامیاب رہتے؟ نہیں، بلکہ انہیں الٹا خسارہ اٹھانا پڑتا۔ کیا فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا؟ کیا وہ کچھ نہیں جانتے کہ وہ اس دنیا کی جھوٹی شہرت اور رعنائی کے لیے کس چیز کو ترک کر رہے ہیں؟ اپنی تمام تر دنیاوی سرگرمیوں میں اس طریقے کو لیتے ہیں جو پروپیگنڈے کے ذریعے ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔
جب وہ باہر مارکیٹ جاتے ہیں خشک سودا خریدنے یا دیگر اشیاء کی خریداری کرنے تو جن چیزوں کو خریدا جاتا ہے ان پر خاصی توجہ دی جاتی ہے۔ اگر ایسا محسوس ہو کہ خریدے جانے والی چیز کم تر ہے اپنی قیمت کے مقابلے میں تو کوئی پاگل ہی اس سودے کو خریدے گا۔ انسان کتنا بے وقوف ہے، جب دنیاوی سودے بازی ہوتی ہے تو اسے اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بات اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ کیا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ وہ جس شے کو ٹھکرا رہا ہے اس شے سے قدر و قیمت میں زیادہ ہے جسے اس نے خریدا ہے؟ یہ ایک مقام ہے تازیانے کے برابر جو دنیا کی تمام تر رعنائیوں اور شہرت کے باوجود اس سے رتبے میں زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ اس سے پوچھے گا جو جنت میں اونچے درجے پر فائز ہوگا کہ وہ اور بھی جو چاہے مانگ لے۔ تب ایسا شخص درخواست گزار ہوگا اور تب اللہ کہے گا کہ کس شے کی خواہش ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے آپ سے ہر اس چیز کی خواہش ہے جس کے بارے میں نے سوچا۔ تو اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب کبھی ہم سے دعا کرنے کا کہا جاتا ہے تو کیا ہم اپنی کسی ضرورت کو بھول جاتے ہیں؟ جنت ایسا مقام ہے جہاں جو کوئی کسی شے کی خواہش کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس شخص کے بارے میں بتاتے ہیں جو جنت کے تمام باشندوں میں سے کم درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اب اس کی حیثیت کم معیار کی ہوتی ہے، لیکن وہ جن کے پاس اس سے بہتر مرتبہ ہوتا ہے ان کے مقابلے میں وہ تمام نعمتیں پا لیتا ہے جن کی وہ خواہش کرتا ہے۔ اس شخص سے متعلق کہا گیا ہے جو اس آخرت کے بدلے میں دنیا کا سودا کر لیتا ہے کہ ایسے بے وقوف شخص کا کیا ہوگا جو دنیا کی عارضی رعنائی کی وجہ سے ناکام ہوا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا حقدار ٹھہرا لیا۔ اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام اپنے مختلف بیانات میں دیا ہے۔ امام بخاری نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان دوزخیوں کے لیے کم عذاب ہوگا جن کے پیروں میں 2 جوتے اور آگ کے 2 تسمے ہوں گے۔ ان کے برعکس وہ جہنمی جن کا دماغ اس طرح ابلتا ہوگا جیسے کھانے والا برتن ابلتا ہے، اور وہ سوچیں گے کہ انہوں نے کبھی اس سے زیادہ دردناک عذاب نہیں دیکھا۔ پہلا شخص نسبتاً کم عذاب میں مبتلا ہوگا۔ انسان دنیا کی جھوٹی شہرت و رعنائی اور آخرت کے حسن کے درمیان کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا اس کی زیادہ توجہ آخرت پر ہونی چاہیے یا دنیا پر۔ عام حالات میں ایسا یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا پر زیادہ توجہ دی جائے۔ یہ عام نظریہ اس دنیا پر توجہ دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس نظریے کے تحت آخرت کے بارے میں بعد میں سوچا جاتا ہے، بلکہ اسے مسلسل اپنی توجہ اس سودے پر رکھنی چاہیے جو وہ دنیاوی نعمتوں کے لیے کر رہا ہے۔ تب اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہر ایسی تجارت کی جانچ کرے گا جس کی خاطر انسان نے آخرت کا سودا کر لیا۔ ایک اور روایت جسے امام مسلم نے جمع کیا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کا ایک باشندہ جس نے دنیاوی زندگی سہولت سے گزاری ہوگی اور دنیا کے زیادہ تر لوگ قیامت والے دن آگ میں جھونک دی جائیں گے، اور تب اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے اس سے زیادہ آرام کبھی پایا؟ کیا تم پر کبھی دنیاوی رحمت ہوئی؟ تو وہ کہے گا، خدا کی قسم نہیں میرے پروردگار۔ اور تب جنتیوں میں سے ایک شخص لایا جائے گا جس نے انتہائی بدحالی میں زندگی گزاری ہوگی، اور اسے ایک بار جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی مصیبت کا سامنا کیا؟ کیا تم پر بہت زیادہ مشکلات آئیں؟ اور وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، نہیں، میں نے ایسی مشکل اور مصیبت کا کبھی سامنا نہیں کیا۔ قیامت والے دن یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں اچھی حیثیت کے مالک ہوں گے اور عظیم ترین نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس دنیا میں سخت ترین مشکلات کا سامنا کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں سب کچھ انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ جیسا اسے اس کے پروردگار نے ہدایت دی۔ تخت کا مالک، یہ وہ پہلا شخص ہے جسے دنیا کی تمام نعمتیں حاصل تھی، اور یہی نعمتیں اس کے لیے جہنم کی آگ کا باعث بنی۔ یہ تمام فوائد جہنم کی آگ کی شدت کو محسوس کرتے ہی غائب ہو جائیں گے، جانتے ہوئے کہ دنیا کی سہولت اور سامان آسائش دوزخ کی آگ کے چھوتے ہی فراموش ہو جاتا ہے۔ کیا آپ ایسے شخص کو جس نے آخرت کو دنیا کے فائدے کے لیے بیچ دیا
بے وقوف نہیں کہیں گے، جبکہ اس کے برعکس ایسا شخص جس کو دنیا میں چین نصیب نہیں ہوا، ایسا کیوں ہو؟ کیونکہ اس کی تمام تر توجہ آخرت کے حصول کے لیے مبذول تھی۔ ایسا شخص جنت کے سکون کو محسوس کرتے ہی دنیا کی تمام مصیبتوں اور سختیوں کا احساس بھول جائے گا۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم اس کا موازنہ آخرت سے کریں تو یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں بکری کے مردہ بچے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں اور دلکشی کے باوجود اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آخرت کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ پوری دنیا کا جنت کے اس چھوٹے سے مقام سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا جو سائنس میں تازیانے کے برابر ہے۔ اور وہ شخص جس نے دنیا کے لیے آخرت ترک کر دی خود کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا پائے گا، جس کا چھوٹے سے چھوٹا عذاب آگ کے جوتوں کی شکل میں ہوگا جن سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا۔ وہ شخص جس نے اس دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ نعمتیں اور فوائد حاصل کی ہوں گے جہنم کی آگ کو چھونے سے ہی بھول جائے گا، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے زندگی قسم پرسی کی حالت میں گزاری ہوگی اسے ایک بار جنت میں داخل ہوتے ہی تمام مصیبتوں کا احساس جاتا رہے گا۔ دنیا و آخرت کا بہتر طور پر احاطہ کرنے کے لیے ایک انتہائی سنجیدہ سوال لازماً پوچھا جانا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں کب تک رہے گا؟ اگر کوئی شخص اس دنیا میں دل لگانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس پر گہری توجہ دے گا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے گا اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے گا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اس دنیا میں کب تک جیتا رہے گا۔ لیکن آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ آخرت کے دائم آباد رہنے کی گارنٹی ہے۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اپنی کتابوں میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے تھے جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر کھجور کے پتوں کے نشان دیکھے، لہٰذا میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم باہر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں اس دنیا میں جتنا بھی فائدہ حاصل کروں دنیا کے ساتھ میری وابستگی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی مسافر آرام کی غرض سے کسی درخت کے نیچے قیام کرے۔ جب کوئی مسافر دوران سفر آرام کی غرض سے کہیں پڑاؤ کرتا ہے تو اس کا یہ پڑاؤ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے، تب وہ دوبارہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ اگر محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس دنیا کی مثال اس طرح ہے تو پھر ہمارا نظریہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ جانتا ہے کہ وہ محض حالت سفر میں ہے اور جلد اسے روانہ ہونا ہے، تو ایسی حالت میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی روانگی کے بارے میں نہ سوچیں اور اس کی تیاری بھی نہ کریں؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شانے سے پکڑ کر کہا، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اس روایت کا ضمنی راوی اس حدیث میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم شام تک زندہ رہو تو صبح تک زندہ رہنے کی توقع نہ کرو، اور اگر صبح تک زندہ رہو تو شام تک جینے کی توقع نہ کرو، اور اپنی صحت کو بیماری کی دلیل سمجھو اور زندگی کو موت کی۔ دنیا میں اجنبیوں کی طرح رہنا، اس بات کی سمجھ اس وقت آتی ہے جب کبھی ہم بیرون ملک کام کے لیے جائیں، لیکن ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں سوچتے۔ بیرون ملک کام کے لیے جائیں تو ایسے لوگ چھوٹے مکانوں میں رہائش اختیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایک کمرے کے مکان میں رہائش اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ کام کر کے پیسہ بچا سکے، تاکہ وہ اپنے ملک واپس جا کے مکان تعمیر کروا سکے، اور جب انہیں فرنیچر کی ضرورت پڑے تو وہ سستا ترین فرنیچر خریدتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہاں وہ عارضی طور پر رہائش پذیر ہے، جب وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں گے تو اپنے گھروں کے لیے قیمتی فرنیچر خریدیں گے۔ انسان کتنا بے وقوف ہے! اس بات سے یہی مثال سمجھ میں آتی ہے کہ آخر ایک دن آپ کو اپنے گھر لوٹنا ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی اس مہمان نواز ملک کی آسائشوں میں دل نہیں لگائیں گے بلکہ گھر واپس لوٹنے کے لیے کام کریں گے۔ لیکن جب آخرت کے بارے میں کام کرنے کی باری آتی ہے تو یہ نظریہ آپ کے لیے محو ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کام کرنے کے لیے چند سالوں کا معاہدہ ہے، پھر آپ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے۔ اے بے وقوف انسان، موت کے فرشتے کے ساتھ تیرا معاہدہ کتنا ہے؟ اس دنیا میں تجھے کب تک رہنا ہے؟
کوئی روح نہیں جانتی کہ کب اور کہاں موت آ جائے، اور ان میں سے کتنے ہیں جنہیں اپنے وطن کی مٹی پہ پاؤں رکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اے بدکارو، اس دنیا میں تمہارا قیام عارضی ہے، اور آخر کار تمہیں اس حقیقت کا سامنا کرنے ہے جس کی تیاری تم نے نہیں کی۔ اس زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، آیا کہ ہمیں ایک دن سے دوسرا دن نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں، تاہم آخرت میں روحانی زندگی کے دائم ہونے کی ضمانت ضرور ہے، اچھوں اور برے دونوں کے لیے۔ اس نصیحت پر غور کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے۔ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی۔ اگر آج اللہ نے اچھی صحت سے نوازا ہے تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ہم ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے۔ ذرا کبھی ان لوگوں کو نظر اٹھا کر دیکھو جو بیمار ہیں اور ہسپتال میں بستروں پر پڑے ہوئے موت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اچھی صحت جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اس صحت کا استعمال ہمیں اللہ کو یاد کرنے اور آخرت کی تیاری میں کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ امام مسلم نے ایک اور حدیث ابو سعید کی سند پر جمع کی ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو ایک سفید رنگ کے دمبے کی شکل میں اٹھا لیا جائے گا، تب اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، اور جنت کے باشندوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ اپنی گردنیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ تب دوزخ کے باشندوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس دمبے کو ذبح کرنے کا حکم دے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اسے موت نہیں۔ اور پھر دوزخ والوں سے کہا جائے گا اب تمہارے لیے بھی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جسے موت نہیں۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مادی دنیا کی طرف اشارہ کر کے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اے محمد، انہیں غم اور پچھتاوے کے دن سے خبردار کر دو جب ان معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا جبکہ یہ لاپرواہی کی حالت میں ہوں گی اور یہ ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ مریم آیت نمبر 39۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص نے دنیا میں کتنی دولت کمائی ہے، اس کی یہ دولت اسے دنیا کی بیماریوں سے چھٹکارے کی ضمانت نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں کو روحانی زندگی کی ضمانت دو، تاہم اللہ نے آخرت کی ضمانت دے رکھی ہے۔ اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو بہتر طور پر پرکھنے کے لیے دو انتہائی اہم نکات پیش کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ دنیا چکا چوند اور رعنائی کے باوجود کوئی قدر نہیں رکھتی، اور یہ کہ آخرت کا چھوٹا سا مقام اس تمام دنیا اور اس دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے بہتر ہے، خواہ وہ چھوٹا سا مقام حجم کے اعتبار سے ایک تازیانے کے برابر ہی ہو۔ اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھا تو جان لیجئے کہ اس کا نتیجہ دوزخ کی آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آخرت کے لیے بچت۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت کرے جس نے اس مختصر زندگی میں ہماری تخلیق کی وجہ اور اس مختصر دنیا میں اس کا مقصد بتایا ہے۔ اللہ اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ لہذا ثابت ہوا کہ اللہ کی عبادت ہمارے یہاں موجود ہونے کی وجہ ہے۔ اگر ہم اس عبادت کو صحیح طور پر سر انجام دیتے ہیں تو ہم آخرت میں اچھے سرے کے لیے اور ہر مسلمان کی جو قیمتی منزل ہے اس کے حقدار ہو گئے اور جنت کا کبھی نہ ختم ہونے والا لطف پا لیا۔ اور اگر ہم نے غلط راستہ اختیار کیا اور اللہ کی ناشکری کی جو عزت والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا محافظ اور رب ہے، اور اس کی بندگی سے منہ موڑ لیتے ہیں اور برائی کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ باغیوں کے پیٹ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہمارے خالق نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ایسا کرنا ہی ہماری عظیم کامیابی اور اس سے انکار مکمل ناکامی کا اور دردناک عذاب کا موجب ہے، اس لیے ہمیں عبادت کے اصل معنی اور نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے لازمی منزل کا حصول ممکن ہو۔ لغت کے لحاظ سے عبادت کی تعریف عبد کی معبود کے لیے سچی محبت ہے، مکمل انکسار و عاجزی کے ساتھ۔ اگر کسی کی عبادت کی جائے اور عبادت گزار عجز سے عاری ہو تو اسے عبادت نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسی مثال اس وقت دیکھنے کو ملتی ہے جب ایک باپ اپنے بچوں کے لیے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا یہ فعل بھی عبادت کے زمرے میں نہ آئے گا۔ جب عبادت کا لفظ قرآن کی عبارت میں آتا ہے تو سنت سے اس کا اظہار ہوتا ہے، تو اس میں وہ تمام افعال شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، خواہ یہ افعال دل سے نکلے ہوں جیسے اللہ سے پر امید ہونا، خواہ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کی صورت میں جیسے قرآن کی تلاوت اور دوسروں کو خدا کی عبادت کے لیے پکارنا وغیرہ۔
خواہ یہ اعضاء سے ظاہر ہو جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا وغیرہ۔ لہذا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لفظ عبادت انتہائی وسیع اصطلاح ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام افعال شامل ہیں جن کا حکم اللہ نے دیا ہے اور وہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ عبادت کی 2 ابتدائی شرطیں اور 3 ستون۔ ابتدائی شرط کی اصطلاح وضاحت کرتی ہے کہ عبادت کا کوئی ایک فعل جو ادا کیا جائے اپنی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں پوری کرتا ہے۔ کوئی فعل عبادت کا فعل نہیں سمجھا جائے گا جب تک یہ 2 شرطیں پوری نہ کرے۔ لفظ ستون کا مطلب ہے کہ جب کوئی عبادت کی جائے تو یہ ستون موجود ہونے چاہیے تاکہ اس فعل کو عبادت کا درجہ دیا جا سکے۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ کیا جانے والا فعل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حسب ذیل ضرورتیں پوری کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے متعلق تصور کو پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے اوصاف کے حوالے سے اسے اس کے معزز ناموں سے پکارا جائے جو مستند طریقے سے ہم تک اس شخص کی زبان سے پہنچے ہوں جو اللہ کسی بھی دوسرے انسان کی نسبت زیادہ جانتا ہو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے علاوہ کون ہو سکتا ہے۔ اور یہ الفاظ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی نفی کرتے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی کو پیدا کرنے، برقرار رکھنے، پرورش کرنے اور مخلوق کو کنٹرول کرنے کا دعوے دار ہو، اور مزید یہ کہ ان الفاظ سے خدا کے وجود کا اظہار ہوتا ہو، اور یہ کہ خدا کا کوئی شریک اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ عبادت کے فعل کا پاک کرنا تاکہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے، ایسا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ عبادت کا جو فعل سر انجام دیا جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ کوئی شخص عبادت کا کوئی طریقہ بذات خود ایجاد نہیں کر سکتا، اور یہ جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ اور یہی کلمے کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کا مفہوم ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص یہ تصدیق کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ہے جو بغیر کسی سوال کے لائق تقلید ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے آگاہ کیا۔ لہٰذا یہ بنیادی شرائط کسی انسان کو عبادت شروع کرنے سے پہلے پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر اس پہلی بنیادی شرط کو پورا نہیں کیا جاتا تو اس فعل کو شرکیہ افعال کی ایک قسم سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیا گیا ہے۔ اور اگر دوسری ابتدائی شرط کو پورا نہیں کیا جاتا تو اس فعل کو بدعت قرار دے کر رد کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 3 لازمی ستون بھی ہیں جن پر کسی بھی عبادت کی بنیاد ہے۔ جب کوئی مرد اور عورت کوئی عبادت کا عمل کرے تو ان میں 3 ستون موجود ہونا ضروری ہے۔ ان تینوں ستونوں کا ترتیب سے ہونا ضروری ہے تاکہ عبادت مکمل ہو سکے۔ دراصل یہ تینوں ستون کسی بھی عبادت کی محرک قوت ہوتے ہیں، اور یہ 3 ستون محبت، خوف اور امید ہے۔ لہٰذا ایک شخص اللہ کی عبادت اس کی محبت سے مجبور ہو کر کرے اور اس کے عذاب سے ڈرے، اور اس سے اپنے اعمال کے عوض میں صلے کی امید بھی رکھے۔ اگر یہ تینوں ستون پورے نہ کیے جائیں تو عبادت کی اصل روح موجود نہ ہوگی۔ کچھ علماء عبادت اور اس کے 3 ستونوں کی مثال ایک پرندے جس کے 2 پر ہوں سے دیتے ہیں۔ پرندے کا دل اللہ کی محبت ہے اور 2 پر خوف اور امید ہے۔ اگر پرندے میں دل یعنی محبت ہی نہ ہو تو پرندہ مکمل طور پر مر جائے گا۔ اگر خوف اور امید نہ ہو تو عبادت کا چلنا ممکن نہیں رہتا۔ اگرچہ ان تینوں ستونوں کی کئی ایک شہادتیں موجود ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ان تینوں کو ایک جگہ یکجا کر دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنے صالح بندے کی حالت بیان کرتے ہیں جن کی پوجا جاہل لوگ کرتے ہیں۔ یہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے حصول میں پر امید ہیں اور اس کی سزا سے خوف زدہ ہیں۔
لہٰذا یہ بندے اللہ کی عبادت ان 3 ستونوں کے ساتھ کرتے ہیں، محبت، خوف اور امید کے ساتھ۔ لہٰذا مذکورہ بالا شرائط کو پورا کر کے اللہ کی عبادت کر کے ہم آخرت کے لیے نیک اعمال میں اضافے کا آغاز کر سکتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں جنت میں داخلے کا مستحق بنا دے۔ We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us al-Jannah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us al-Jannah al-Firdaus. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کا دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکمل ایمان عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے سائے میں پناہ دے جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللهم آمين. جزاكم الله خير.